الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ آج کی اس بیٹھک میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات کی اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیں گے کہ رب ذوالجلال ہمیں کیا حکم فرما ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو مرد مردوں سے ہنسی مذاق ٹھٹھا نہ کرو کہ جن کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، ارشاد فرمایا کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں سے ٹھٹھا مذاق نہ کریں کہ جن کے ساتھ یہ مذاق کیا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے پر لعن طعن کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو۔ ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اور بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور کیا ہی برا ہے کہ ایمان لانے کے بعد فاسق کہلانا۔ ومن لم يتب، اور اگر اس سے توبہ نہ کرو تو فاولئک هم الظالمون، تو تم ہی لوگ ظالم ہو، یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ان سے رک جاؤ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور پھر فرمایا کہ دوسرے کے اوپر لعن طعن نہ کرو، طعنہ نہ دو، پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، دوسروں کے برے نام نہ رکھو، اور مسلمان ہونے کے بعد اگر تمہارا نام فاسقوں میں آ جائے تو پھر کیا بات ہے، کیا عجیب بات ہے۔ پھر فرمایا کہ ومن لم یتوب، ان گناہوں سے اگر توبہ نہیں کرتے ہو تو فاولئک هم الظالمون، تم ہی ظالم ہو۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کا ایک شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ بنی تمیم کے کچھ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو دیکھ کر حضرت ابراہیم، حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت سلیمان اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھ کر نہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ غریب صحابہ تھے تو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مال و دولت والے غریبوں کا، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہجوں کا، اور آنکھ والے جن کی آنکھ نہیں ہے ان کا مذاق نہ اڑائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے صدق اور اخلاص میں بہتر ہوں۔ تو ان کاموں سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی روکا گیا ہے، جس طرح مردوں کو روکا گیا اسی طرح عورتوں کو بھی روکا گیا کہ عورتیں تم بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ مذاق بناؤ۔ اچھا، اس کا شرعی حکم دیکھ لیتے ہیں۔ مذاق اڑانے کا، دوسرے کی تحقیر کرنے کا، دوسروں کو ایذا پہنچانے کا، اسی طرح دوسروں کے اہانت کرنے کا، دوسرے مسلمان بھائی کا برا نام رکھنے کا یا اس کے اوپر لعن طعن کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو فرمایا حضرت
علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح مذاق اڑانا، تحقیر کرنا، اہانت کرنا، اس طرح کے جو کام ہیں یہ ناجائز اور سخت حرام ہیں، اور فرمایا کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ حدیث مبارکہ کو اگر دیکھیں تو میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا ہوں، کسی کی نقل اتارنا میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ چاہے اگرچہ مجھے کوئی مال و دولت سے نواز دے۔ اللہ اکبر، یعنی حضور دیکھیں فرما رہے ہیں کہ میں کسی کی نقل اتارنا پسند ہی نہیں کرتا ہوں اگرچہ مجھے مال و دولت ملے۔ اسی طرح مذاق جو اڑانے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اس کی روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ بندہ جو اس دنیا میں دوسروں کی اہانت کرتا رہا، دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرتا رہا، ان کی تحقیر کرتا رہا، ان کے ساتھ اظہار ثانی کا اس نے کام جاری رکھا، مذاق اڑاتا رہا، وہ بھی قیامت کے دن، اس ہولناک دن، اس سخت دن پریشانی اور غم میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ لیکن جب جنت کا دروازہ کھلے گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تو وہ بھی دوڑا ہوا جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ دوڑا ہوا اس پریشانی سے نکلنے کے لیے جنت کے دروازے کی طرف بھاگے گا، تو جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو آگے سے جنت کا دروازہ اس کے منہ کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ اللہ، ذرا غور فرمائیں کہ جو اس دنیا میں مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، استہزاء کرتا ہے، دوسروں کا اہانت کرتا ہے، مسلمان کی تحقیر کرتا ہے، اس کو چار بندوں میں بیٹھ کر تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اس کی بے عزتی کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح ٹھٹھا مذاق کرے گا اور اس کو بلانے کے بعد اس کے منہ کے اوپر جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ آج اگر ہم سوچیں کہ ہمیں کوئی بندہ بلائے اپنے گھر، جب ہم اس کے گھر میں پہنچیں تو وہ ہمارے منہ پہ دروازہ بند کر دے تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے کام سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کسی دوسری طرف سے ایک دروازہ کھلے گا، اس بندے کو پھر بلایا جائے گا، وہ دوڑتا ہوا اس دروازے کے پاس پہنچے گا، جو ہی پہنچے گا اس کے منہ کے اوپر اسی طرح جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو حضرات ذی وقار، سوچنے کا مقام ہے، صرف ٹھٹھا مذاق ہنسی کرنی ہے، لیکن اس کی سزا کیا ہے؟ جنت کا دروازہ بند ہو رہا ہے، وہ پریشانی کے عالم میں، قیامت کا روز، قیامت کا دن۔ میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ بار بار کیا جائے گا، بار بار یہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ وہ رنج اور غم میں ڈوب کر ایک طرف ہو جائے گا اور جنت کے دروازے سے آوازیں آئیں گی، وہ اتنا نا امید ہو چکا ہوگا کہ وہ اٹھ کر اس کی طرف بھی نہیں جائے گا۔ مطلب یہ کہ وہ بد نصیب رہے گا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو ایسے مذاق کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہنسی مذاق میں زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مذاق بامقابلہ مذاق، ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح۔ تو جو مذاق ہوتا ہے وہ اڑایا جاتا ہے، بے عزتی کی جاتی ہے، اہانت کی جاتی ہے، تحقیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر دوسرا دیکھیں تو مزاح، تو جو مزاح ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے بڑا نرمی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، اور بندہ جو ہے وہ دوسروں کو تھوڑا سا معمولی سا پریشان کر کے، لطیف سی بات کر کے بندے کو خوش کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خوش طبعی کرنا، خوش مزاجی کرنا، یہ سنت مستحبہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی میں چند ایک حدیثیں مبارکہ ملتی ہیں، 4 سے 6 حدیثیں مبارکہ ملتی ہیں جس میں آپ نے مزاح فرمایا، یعنی 63 ایئر آپ کی عمر مبارک ہوئی اور اس میں صرف
4 سے 6 حدیث مبارکہ ایسی ملتی ہیں یا واقعات ملتے ہیں جس میں آپ نے مزاح فرمایا. تو زیادہ ہنسنا جو ہے یہ بھی دل میں بغض پیدا کر دیتا ہے. زیادہ ہنسنا جو ہے یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی مزاح کرتا ہوں، لیکن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں مزاح کرتا ہوں اور میں خوش طبعی میں سچی بات کہتا ہوں. یعنی بات سچی کرنی ہے، مزاح جائز ہے، لیکن اس کے اندر بھی بات جو ہے وہ سچی ہی کرنی ہے، مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. اسی طرح میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اس کے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کوئی بات کہتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے ہم محفل کو، اپنے ہم مجلس کے لوگوں کو ہنسائے. جب وہ ہنستے ہیں اور اس کے بات کے اندر جھوٹ بھی ہوتا ہے، ملاوٹ بھی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس مجلس کے ہنسانے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور جھوٹ کے اندر آمیزش کر کے لوگوں کو ہنسانے کی وجہ سے ثریا ستارے سے بھی زیادہ دور جہنم میں